اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رانا طارق محبوب صاحب موجود ہیں، چیئرمین چین سٹورز ایسوسی ایشن ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب، آپ لوگ تو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، بہت مین سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ کو اس بجٹ کو لے کر کتنی توقع ہے کہ جو بجٹ ہوگا جہاں پہ عوام دوست ہوگا یا نہیں، یا پھر آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو تاجر طبقہ ہے، کیونکہ اس کا بڑا اہم واسطہ ہوتا ہے اس چیزوں سے، تو وہ اس سے کتنا متاثر ہوگا یا اس کو کچھ ریلیف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں دو تناظر ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو حکومت یہ بجٹ دینے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس بجٹ دینے کے بعد اس کو الیکشن پروسیس میں جانا پڑے گا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو آخری بجٹ ہوتا ہے وہ بڑا پرو الیکشن اور پرو اہمیت کا حامل ہوتا ہے، گورنمنٹ کے لیے پبلک اپینین ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی میں ہم ایک ڈیفالٹ سچویشن میں ہیں، کرائسس سچویشن میں ہیں۔ تو اب آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں، انفلیشن کے معاملات ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں، جیسے ڈالر بڑھ رہا ہے، چیزیں مہنگائی کی طرف بڑی شدید جا رہی ہیں، تو اس میں امیدیں اور جو چیلنجز ہیں۔ رانا صاحب، آپ اپنی بات کا جواب دیجیے گا۔ ہم یہاں پر خالد پرویز صاحب جو کہ صدر آل پاکستان انجمن تاجران ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ بہت خوش آمدید آپ کو۔ خالد صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ رانا صاحب آپ پہلے اپنی بات مکمل کیجیے گا پلیز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے حکومت کے لیے بنانے کے حوالے سے بھی مشکل ہے، اور عوام کی توقعات پہ پورا اترنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی طرح بزنس کمیونٹی جب سے یہ پچھلے سال سے حکومت تبدیل ہوئی ہے، یہ ایک کرائسس کی سچویشن میں ہے، جس میں امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ہوئیں، پھر آپ کی ڈالر جو ہے وہ 140-45 سے جمپ کر کے اب 350 تک جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیونکہ آپ کی اکانومی فنش گوڈز ہوں یا را مٹیریل ہوں، یہ میجورٹی ڈپینڈنٹ ہے امپورٹ کے اوپر، تو اس صورت میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور بجلی اور کموڈٹی کی پرائسز، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی افورڈیبل نہیں رہی غریب آدمی کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس نے باقی چیزوں پہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری حکومت نا بہت ساری چیزوں کو ٹیکس کرنے کے لیے نا اس کے اوپر سٹگما لگا دیتی ہے۔ جیسے اب امپورٹ ایک سٹگما ہے، یعنی کہ یہ کوئی جرم ہے ایسا کہ جو آپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، اپنے اخراجات اور اپنی چیزوں کے اوپر اس سٹگما کو نہیں لیتے، اپنے للے کم نہیں کرتے، ویسے ہی چلتا ہے، لیکن جب عوام کی طرف بات آتی ہے تو اس کے اوپر یہ چیز کی جاتی ہے۔ ایک اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں جو ان پٹ ہے نا، وہ 63% جو لوکل اکانومی ہے وہ ایگری بیسڈ ہے۔ اب ایگری بیس میں آپ 63% لوگوں کو چند گزارشات یا چند لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے، جو اربن اکانومی کے لوور انکم بریکٹ ہے، اس کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کرتے۔ ہم نے 63% کو بلو پاورٹی لائن پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا جس قسم کے ہم بجٹ دے رہے ہیں، جس قسم کی ہم چیزیں دے رہے ہیں۔ ہر بزنس اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے۔ ہم اگر ریٹیل سیکٹر کی بات کریں اور آرگنائز ریٹیل سیکٹر کی بات کریں، مطلب ٹیکسز تو حکومت ہر کسی پر لگا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں ریلیف کس سیکٹر میں ملتا ہے۔ رانا صاحب، آپ نے بات سنی خالد صاحب کی، وہ تو بڑے نالا نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں اس تاجر کمیونٹی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے؟ میں پہلے خالد صاحب کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حکومت کو ٹیکس لینے کے لیے آسان پروسیس بنانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک انٹیگریٹڈ بزنس ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ کام ہے اور کتنا ٹیکنیکل کام ہے، ٹیکس دینا از نیئر ٹو امپاسبل۔ جس طریقے سے ٹیکس کی کمپلائنسز لی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر جو آڈٹس ہیں، اس کے بعد اور جو چھاپے ہیں، جو یہ کلچر ہے، آپ جب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جو ٹیکس نہ دینے کی بات ہے، تاجر کمیونٹی کی کنٹریبیوشن کم ہونے کی بات ہے، اس میں کسی حد تک سچائی ہے، لیکن جو ٹیکس ریٹ ہے، ابھی آپ دیکھ رہے تھے امپورٹڈ آئٹم کے اوپر 25% سیل ٹیکس۔ پاکستانی سوسائٹی میں جس کا جی ڈی پی نہیں ہے، اس کی اینول انکم اتنی کم ہے کہ میجورٹی آپ کی بلو پاورٹی لائن ہے، آپ اس کے اوپر ٹیکس ریٹ دیکھیں، سیل ٹیکس، یعنی کہ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ سیل ٹیکس کی ریشو پاکستان میں 25%۔ 25%، آپ 100 میں سے 25 روپے اسٹیٹ نے صرف سیل ٹیکس میں لے جانے۔ آپ ابھی 30 روپے کی روٹی کی بات کر رہے ہیں، جب اس کسان کو آپ بجلی مہنگی دیتے ہیں، چیزیں مہنگی دیتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، آپ جب دو صوبوں میں سمگلنگ کو پروان چڑھائیں گے، ٹھیک ہے، 2 صوبوں میں بلوچستان اور کے پی کے میں، اس کی اکانومی سمگلنگ بیسڈ ہے۔ وہاں پہ جو آفیشلز ہیں، لوگوں ہیں، ان سے ملیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ سارا کچھ بند کر دیں ملک ٹوٹ جائے گا، یہاں فائرنگیں ہو جائیں گی، ہنگامے ہو جائیں گے۔ آپ نے پنجاب اور کراچی سے ٹیکس کمپلائنس لینی ہے، کوئٹہ اور پشاور سے آپ نے
اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کا بوجھ بھی یہاں پر پڑتا ہے، بوجھ بھی پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں سے جو پروڈکٹ آنی ہے، اس جو ٹیکس چوری کر کے انٹر ہوئی ہے، اس نے بعد میں کبھی ٹیکس نیٹ کے اندر داخل نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر منی میکنگ ہے، وہاں سے بھی چیزیں ہیں۔ یہ دو پاکستان ہے، اکانومی کے حساب سے بھی دو پاکستان، دو صوبوں میں ڈیفرنٹ پاکستان ہے، دو صوبوں میں ڈیفرنٹ پاکستان ہے۔ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویسے عمومی ایک تاثر بن چکا ہے کہ یہ جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے وہ یہ شاید یہ ایک تاثر ہے، پرسیپشن بن چکی ہے کہ شاید یہ ٹیکس دینے کے حوالے سے اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی۔ لاسٹ ٹائم جب حکومت نے کہا تھا کہ ٹیکسز کے حوالے سے ریفارمز کریں گے تو تاجروں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ کہیں لیک آف کانفیڈنس ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال ایک ٹیکس انہوں نے بجلی کے بلوں پہ لگایا، میں بہار میں گیا، میں نے کہا جی آپ کے جو بجلی کے بلوں کا جو نظام ہے اس کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہم نے ودرا کر لیا۔ میں آپ کو ایک بات تو ودرا نہیں ہوا، میری ایون فیکٹری کے اوپر بھی وہ ریٹیل ٹیکس، پروڈکشن یونٹ پہ بھی ریٹیل ٹیکس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں چینج کر سکتے۔ تو آپ کو بتائے بغیر جو ٹیکسز لیے جاتے ہیں اور صریحاً اسٹیٹ جو ہے انفورس کر کے جو لے لیتی ہے، اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہوتی۔ پھر اگلی چیز یہ پارشلی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے، جس میں ایک ریزن سب سے بڑی ان پٹ جو ہے انلیگل ان پٹ کا بھی ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب جو ڈیٹا بنایا جاتا ہے نا وہ مینیپولیٹڈ ڈیٹا ہے۔ مثلا ایک فیکٹری کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ریٹیلر کا بھی اکٹھا کر کے دینا ہے، آپ جب آپ ڈیٹا بناتے ہیں تو وہ جو اس نے ریٹیلر سے بھی لے کے دے دیا ہے نا، آپ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں انڈسٹری کا کنٹریبیوشن 45% ہے، اس کا ٹیکس کنٹریبیوشن 55%، وہ جو 10% ایڈیشنل ہے اگر آپ پیچھے جائیں گے وہ میرا ٹیکس بھی ریٹیل ویلیو کے اوپر لے کے میرے سے لے کے جمع کروا رہا ہے، اب اس کو کاؤنٹ تو انڈسٹری میں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے بہت سارا کام کیا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے، چونکہ میری ایسوسیشن میں ہر بندہ انٹیگریٹڈ ہے، ہماری ہر جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، ٹیکس جنریٹ کر رہی ہے، مانیٹر ہو رہی ہے۔ ہم اس حوالے سے دوسرے تاجروں سے زیادہ اویئرڈ ہیں، ہمیں پتہ ہے پالیسیوں میں کیا پرابلم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چیلنجز کیا ہیں۔ اور ویسے بھی ٹیکس پیئر کے لیے سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ سا بنا دیا ہے کہ کوئی ٹیکس نیٹ میں داخل ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آئے گی ادا کیسے کرنا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ کہ جیسے ہی ٹیکس کے ریونیو پورے نہیں ہوتے نا، چھاپے مار کے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں اور زبردستی ٹیکس لیا